يا خالقنا يا رب لعبيدك نداء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زائد کچھ شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا شعبہ وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، اور حیا ایمان کا بہت ہی بڑا اہم شعبہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے کہ جنسی جو تشدد اور جنسی جرائم ہوتے ہیں ان کی روک تھام اسلام کیسے کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں کس طرح ہم ان معاملات سے نبٹ سکتے ہیں۔ آج کل یہ بہت ہاٹ ایشو ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں، ٹی وی پر، ادھر ادھر ہر جگہ ایک واقعہ گردش کر رہا ہے جو ابھی تازہ ترین زینب ایک بچی کا ہوا۔ اب اس کے پیچھے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مقاصد بھی نکالے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کیا مقصد نکالے اور ہونا کیا چاہیے تھا اور ہونے کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں اب کیا سوچنا اور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کا کیا نظام ہے، اس کے اندر کے کس طرح اسلامی نظام میں جنسی جرائم اور جنسی تشدد کو روکا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی حکیم کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کر کہیں جی میرے سر میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، اور وہ علاج آپ کے معدے کا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آدمی کہے کہ بھائی سر میں درد ہے تو دوائی معدے کی دے رہا ہے، تو حکیم کہتا ہے اگر تیرا معدہ ٹھیک ہوگا تو سر کا درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر تیرا معدہ ٹھیک نہیں، جتنی مرضی دوائی کھاتا رہے، تیرے سر کا درد ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جو حکیم ہوتا ہے وہ مرض کی جڑ کو پکڑتا ہے، پھر وہاں سے جب مرض ختم ہوگا دوبارہ وہ مرض کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ان اللہ علیم حکیم واللہ علیم غفور، تو کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ اب حکیم عربی کا ضابطہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ نے جو ترتیب بنائی ہے اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائی ہے، اس ترتیب کے اندر ایسی پیاری ایک سیٹنگ کر دی گئی کہ بچپن سے لے کے جوانی بڑھاپے تک ہمیں ایسے نظام میں باندھ دیا گیا کہ جس میں ایسے واقعات پیش آ ہی نہیں سکتے، اور اگر آئیں گے تو تھوڑے ہوں گے اور وہ بھی لوگوں کے لیے عبرت بن جائیں گے، آئندہ کوئی کر نہیں سکے گا۔ اب پہلے میں اسلام کا طریقہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ اہم باتیں وہ عرض کرتا ہوں۔ اب اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں صحبت کا ارادہ کرے تو ان کو کیا چاہیے کہ ارادہ کرتے وقت، صحبت کے ارادے کے وقت، صحبت سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ کیا؟ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا ہے۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحبت کا ارادہ کرے میاں بیوی تو یہ دعا پڑھ لے۔ اب اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تو ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان سے محفوظ فرما، اور اس صحبت کے بدلے میں جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے گا اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا لینا۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اسلام حیا کے ضابطے پورے کر رہا ہے کہ وہ بچہ جب شیطان سے بچے گا وہ کبھی بے حیا نہیں ہوگا، اور جو شیطان کے نرغے میں آتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا عمل کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آتی ہے کہ جب میاں بیوی نے صحبت کی، انزال ہوا، اب انزال کے وقت ایک اور دعا اللہ کے نبی نے بتائی، وہ دل میں پڑھنی ہے۔ کیا؟ کہ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، کہ اے اللہ اب اس انزال کے بدلے میں تو جو اولاد ہمیں دینے والا ہے
اس اولاد کے اندر شیطان کا کوئی حصہ شامل نہ ہو جائے کہ اگر شیطان کا حصہ شامل ہوا تو اس کی وجہ سے وہ بے حیا ہوگا، اور بے حیا ہوگا تو پھر یہ جنسی تشدد کے واقعات تو ہونے ہیں۔ تو اسلام نے بنیاد ہی میں وہ چیزیں دبا دی جس کی وجہ سے یہ کام ہونے والے تھے۔ اب بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی کیا کرنا ہے؟ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، ابو رافع رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے خادم ہیں، فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن حسن ابن علی، کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، اور یہ مستقل اسلام کا اصول ہے، جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان کہے، بائیں کان میں اقامت کہے۔ اور اب یہ اذان کیوں کہی جا رہی ہے کہ اذان سے مقصود ہے نماز۔ پھر ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو تم ان کو نماز کا کہنا شروع کر دو، چلو بیٹا نماز پڑھو، آؤ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو۔ ماں بیٹی کو کہے، باپ بیٹے کو کہے، 7 سال کا ہو گیا نماز کا حکم دو۔ بھئی کیوں؟ ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارو۔ یا اللہ کیوں مارا جائے؟ بچوں پر تو شفقت کرنی چاہیے، اور ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی، پھر کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس بچے کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ اب 10 سال کے بچے کو مار کر نماز پڑھائی جا رہی ہے، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کہ اس بچے نے ابھی بالغ ہونے کی عمر میں قدم رکھنا ہے، اور رکھتے ہی بے حیائی اس کے سامنے آئے گی۔ اگر یہ پہلے سے نمازی ہوگا تو یہ نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ اب دیکھو ہمیں اسلام نے بے حیائی کا وقت آنے سے پہلے حیا کے تقاضے پورے کرنے میں لگا دیا۔ اب یہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے یا بچے 10 سال کی ہو جائے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اب دونوں بہن بھائیوں کو ایک بستر میں اکٹھے نہیں سونے دینا۔ اب بیٹا علیحدہ سوئے گا، بیٹی الگ سوئے گی۔ اب جب 10 سال سے چھوٹے ہیں تو بہن بھائی اکٹھے سو لے، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ ابھی سے اگر بہن بھائی جدا ہو جائیں گے تو ان کو آپس کے جنسی تعلقات کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ اب نماز کے بھی عادی بن گئے، دعاؤں کا بھی ہم نے اہتمام کر لیا، بستر بھی ان کے جدا ہو گئے۔ اب یہ بلوغت کی حد میں داخل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ 12 سال میں بچی بالغ ہو گئی، 13 میں ہو گئی، بچہ 12، 13، 14 میں بالغ ہوا۔ اب جو ہی بالغ ہوا اب اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو بھائی یہ صاف بات ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو جب تک پیٹ نہیں بھرتا بندے کو چین نہیں آتا، یہ پیٹ کی بھوک ہے۔ ایسے ہی بالغ ہوتے ہی اللہ نے انسان کے اندر ایک نفس کی بھوک رکھ دی ہوتی ہے۔ اب وہ نفسانی بھوک جب تک پوری نہیں ہوتی انسان کی طبیعت میں بے چینی کی کیفیت رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نسائی میں روایت آتی ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے بالغ ہوتے ہی جس آدمی کو نکاح کرنے کی استطاعت ہے اس کو چاہیے فوراً اپنے بچے کا، اپنی بچی کا نکاح کر دے، کیونکہ اب بالغ ہوتے ہی جنسی معاملات اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اب اگر اس کو حلال نہ ملا تو یہ حرام میں چلا جائے گا، اور حرام میں جانا ہی جنسی جرائم ہے جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اب فوراً نکاح ہوگا۔ اب جس کو گھر میں روٹی مل گئی ہے، پیٹ بھر گیا ہے، بتاؤ وہ باہر کسی ہوٹل سے جا کے روٹی کھائے گا؟ کبھی نہیں کھائے گا۔ ہن جنوں کرو روٹی نہ لبے، اب وہ باہر ہوٹلوں سے کھاتے نظر آئیں گے ہمیں۔ اب جب حلال اس کو گھر میں میسر ہوگا وہ کبھی حرام نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جن لوگوں میں نکاح کی استطاعت ہے جلدی سے فٹافٹ اپنے بچے کا نکاح کر دو۔ اب اگر استطاعت نہیں ہے یا ابھی رشتہ نہیں مل رہا تو کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،
جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے لگاتار کثرت سے روزے رکھے۔ اب جو نوجوان ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوئی، اب ان کو چاہیے کہ بھائی وہ روزے رکھے، تو روزہ رکھنے سے اس کی شہوت دب جائے گی، اور یہ جنسی واقعات جو شہوت کے بھڑکنے سے ہوتے ہیں اس کا بھڑکاؤ روزے کی وجہ سے خود بخود دب جائے گا۔ اب اسلام کتنا دبا رہا ہے ان واقعات کو کہ شادی کر دو، نہیں کر سکتے، اچھا بھی چلو روزے رکھو تاکہ یہ معاملے دبے۔ اب روزہ بھی نہیں رکھ پا رہا، شادی بھی نہیں ہو رہی، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے حبیب ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرے، کیونکہ انسان، حدیث میں آتا ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، جس چیز کو دیکھتی ہے اس کا عکس دل میں اتار دیتی ہے۔ اب جب دیکھے گا دل میں عکس آئے گا، سوچے گا، خواہش بڑھے گی اور یہ برائی کی طرف جائے گا۔ تو اسلام نے بنیاد دبا دی کا اپنی نظر کو نیچا کر لو۔ اب مرد کو حکم دیا نظر نیچا کرے، عورت کو کیا حکم دیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کا اے میرے نبی ایمان والی عورتوں سے کہو، ان کی بیٹیوں سے کہہ دو، اور اپنی عورتوں بیٹیوں سے بھی کہہ دو کیا کہ اپنے آپ کو پردوں میں چھپا لے۔ اب جس عورت کو حکم دے دیا گیا اپنے چچا کے بیٹے کو سامنے نہیں آنا، تایا کے بیٹے کے سامنے نہیں آنا، ماموں کے بیٹے کے سامنے نہیں آنا، خالہ کے بیٹے کے سامنے نہیں آنا، تمام محرم رشتوں کے علاوہ سب سے وہ اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے۔ بس باپ، بھائی، بیٹا، چچا، تایا، سگا، ماموں، یہ وہ رشتے ہیں جن سے حکم ہے بھئی پردہ وردہ نہیں ہے، بیٹا بھی اس میں شامل ہے، سسر بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سب رشتے داروں سے عورت کو حکم دے دیا اپنے آپ کو چھپا لو، غیر ضروری بات ان سے نہیں کرنی، سفر ان کے ساتھ نہیں کرنا، تنہائی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ عورت کو الگ پابند کیا، مرد کو کہا نظر جھکا لو۔ اب اتنی پابندیاں اسلام نے لگا دی تاکہ کوئی جنسی جرم جو ہے معاشرے میں وہ جنم نہ لے سکے۔ پھر بھی اگر کوئی واقعہ ہو گیا، اب اسلام کیا کہتا ہے؟ مثلا کوئی ریپ کیس آ گیا ہے عدالت میں، اب قاضی اور جج کی ذمہ داری کیا ہے وہ دیکھے گا۔ اگر تو وہ غیر شادی شدہ تھے تو اسلام نے، اللہ نے قرآن میں ان کی سزا فرمائی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے اگر غیر شادی شدہ نے ایسا کوئی عمل کر دیا۔ اور اگر کوئی شادی شدہ تھا، 4 گواہوں سے اس کا معاملہ ثابت ہو گیا، اب اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کو زمین کے اندر، اس مرد کو بھی اور اس عورت کو بھی زمین میں اتنا دبا دو ٹانگوں تک، اور دائیں بائیں سارے مرد کھڑے ہو جائیں، سب محلے والے آ کر دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تمام ایمان والوں کا گروہ آ کر دیکھے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب سارے مرد عورتیں دائیں بائیں کھڑے، یہ زانی درمیان میں دبا ہوا ہے، پتھر یہ اٹھائیں گے، سب اس کو پتھر ماریں گے، تو جہاں مرضی اس کے سر میں لگے، آنکھ میں لگے، یوں اس کو سب کے سامنے بے دردی سے قتل کیا جائے گا پتھروں کے ساتھ۔ اس کو رجم کہتے ہیں، تاکہ سب لوگوں کو کان کھڑے ہو جائے، نہ میاں آئندہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، یہ تو بڑی سخت سزا ہو رہی ہے۔ تو اسلام کا یہ نظام ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر خدا نہ خاصہ اس جرم سے پہلے تک کتنا زبردست نظام ہے کہ جس میں ایسے واقعات نہیں ہو سکتے، اگر ہوتے ہیں تو روک تھام دیکھو کتنی سخت ہے۔ اب یہاں تک تو تھا اسلامی نظام۔ اب دیکھیں، اب یہ جو واقعہ ابھی تازہ ہوا، اب اس کے پیچھے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز جو بڑی ہی افسوسناک تھی وہ یہ کہ کچھ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، اب وہ موقع دیکھتے ہیں کہ کہاں اسلام پر تیر چلنا ہے اور کہاں علم اور علماء کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اب ایک وقت ہے کہ اخباروں میں، ٹی وی میں یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، توبہ توبہ، اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، نرم ہونی چاہیے، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور حدود پر اچھی خاصی لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر بحث کی، اور اس کے اوپر بڑا زبردست جو ہے بحث کا تکرار اور مناظرے چلتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ اب یہ جو واقعہ ہوا، اب اس میں ابھی میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ واقعہ کیا ہے؟
ایک شاید آپ کو بھی کسی نے بھیجا ہوگا واٹس ایپ کے اوپر، بہت سا یہ نا ایک چل رہا ہے، ایک تحریر کسی صاحب نے لکھی ہے، وہ بڑی عجیب سی فرضی کہانی بنائی ہے کہ بالفرض زینب مری نہیں ہے، وہ بے ہوش آپ کو کوڑے کے ڈھیر پر ملتی ہے اور اس کو اسلامی عدالت میں لے جایا جاتا ہے۔ وہ زینب رو رو کر کہتی ہے جج صاحب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، مجھے انصاف لے کر دو، اور جج کہتا ہے بیٹی تجھے انصاف نہیں مل سکتا، کیوں کہ تو چھوٹی ہے اور اسلام میں بچے کا دعویٰ کوئی نہیں مانا جاتا، لہٰذا اسلامی عدالت میں تیرے قاتل کو، تیرے سے جرم کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ملتی، اب تو گھر جا اور یہ بھی اپنے گھر جائے، اسلام کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ کہتا دیکھو اسلام کیسا بے بس ہے زینب کے معاملے میں، زینب کو انصاف نہیں ملتا، اور بالفرض زینب کے ساتھ یہ برائی کرنے والا غیر شادی شدہ تھا، تو اسلام کہتا ہے اس کو کوڑے لگاؤ، لیکن ہلکے ہلکے کوڑے لگانے ہیں، کیونکہ لأن الحد زاجر، کہ حد صرف ڈانٹ ڈبٹ کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا ہلکے ہلکے کوڑے 100 لگا دیں گے، ایسے کہ اس کو زخم بھی نہ آئے، کچھ ہو بھی نہیں۔ اب دیکھو کتنی عزت سے وہ آدمی گھر چلا جائے گا اور زینب روتی دہائیاں دیتی رہ جائے گی۔ پھر اگر وہ شادی شدہ ہے تو قاضی زینب کہے گا کہ 4 گواہ لے کر آؤ، تب میں اس کو سزا دوں گا، اگر 4 گواہ نہیں لاتی میں اس کو سزا نہیں دیتا۔ اب زینب کہتی ہے جی وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، خدا کے لیے میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جج کہتا ہے 4 گواہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کیس خارج ہے، تم اپنے گھر جاؤ، تم اپنے گھر جاؤ۔ اب یہ پوری تحریر لکھ کر اس نے کیا کیا کہ دیکھو اسلامی سزائیں ایسے معاملے کو نہیں روک سکتی، لہٰذا اسلام ایک ناقص مذہب ہے، اسلامی نظام ایک ناقص نظام ہے، اب ہمیں کوئی اور پلاننگ کرنی چاہیے، اسلام کو پیچھے چھوڑ دے۔ ایسے واقعات میں اسلام کبھی مظلوم کو انصاف نہیں دلا سکتا۔ اب یہ دیکھو پوری ایک فرضی کہانی کہ جس میں بالفرض زینب اٹھی ہے اور مری نہیں ہے، زینب بے ہوش ملی ہے، آپ ہی عدالت بنا لی، آپ ہی جج باتا، آپ ہی کیس کوس کر کے چل بھی کہانی ختم ہو گئی۔ اب دیکھو یہ جو لکھنے والے لوگ ہیں، اب یہ کون ہے؟ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کو جب موقع ملتا ہے یہ اسلام کے خلاف زہر اگلنے میں دیر نہیں کرتے۔ اب ان لوگوں کی بنیاد پیچھے کیا ہے؟ وہ اقوام متحدہ ہے، وہ وائٹ ہاؤس ہے۔ اب آپ سمجھے اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اسلامی حقوق کا، اس کے اندر ایک شک باقاعدہ طور پر یہ شامل ہے، وہ کیا کہ اگر آپ کو کوئی مجرم مل گیا ہے تو اس مجرم کے ساتھ آپ نے نرمی کا معاملہ کرنا ہے، یہ انسانی حقوق ہے۔ مجرم کو سزا دینی ہے تو اس طرح دینی ہے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کی تذلیل نہ ہو، چھپ کے بس اس کو سزا دے دی جائے، اور سزا ایسے طور پر دی جائے کہ اس کے جسم کی بھی تذلیل نہ ہو۔ اسی لیے پھانسی آپ نے دیکھا ہوگا، صبح صبح اذانوں کے ٹائم پھانسی دیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے نہ اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسی اقوام متحدہ کے قانون پر عمل کیا جاتا ہے کہ مجرم کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کہہ رہا بل یشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، پورا معاشرہ دیکھے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تاکہ عبرت ہو۔ یہ کہتے نہیں بس بند کمرے میں تھوڑی بہت سزا جو دینی ہے دے دو۔ اب یہ لوگ مجرم کو اتنا تحفظ دیتے ہیں کہ اس کی بے عزتی اور تذلیل بھی برداشت نہیں ہے، اور اسلام اس مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ذلت سے سزا دیتا ہے، وہ بھی بری بات ہے، نہیں دے وہ بھی بری بات ہے۔ یعنی وہ پنجابی جو کہتے آٹا گندی ہلدی کیوں، بس اسلام پر اعتراض کرنا ہے، ادھر سے ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، ادھر سے موقع ملا تو ادھر سے صحیح۔ اب ان لوگوں نے کتنے نازک موقع پر یہ غلط کام کیا کہ اس موقع پر پوری امت غم میں شریک ہے، پورا معاشرہ اسلامی جو ہے وہ غمخوار ہوا بیٹھا ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا بچی کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے یہاں بھی اسلام دشمنی کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے آپ کے پاس بھی کوئی ایسی تحریر پہنچے تو اس کا اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ اس قسم کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کا تعلق حدود سے نہیں ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ اور جناب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو۔ اب ڈی این اے جو ٹیسٹ کی رپورٹ ہوتی ہے حدود کے اندر ٹیسٹ رپورٹ یہ ویلڈ نہیں ہوتی، 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو بچی اغوا ہوئی، پھر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر اسے قتل کیا گیا، اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اب ایسے فسادی لوگوں کی سزا ان لوگوں کو پتا ہو تو وہ ایسی بات
باتیں بالکل نہ کرے۔ چھٹے پارے میں اللہ نے ایسے جو جرم ہوتے ہیں، اغوا ہونا اور پھر ایسے معاملے کرنا، پھر قتل کرنا، یہ تعزیری جرم ہے۔ اب اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے، کوئی گواہ نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے، بندہ پکڑا جائے، چاہے رپورٹ کے ذریعے، چاہے گواہوں کے ذریعے، چاہے کیمرے کے ذریعے، کسی طرح بھی اگر وہ واچ آؤٹ ہوا ہے، پکڑا گیا ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان یقتلوا، اگر جج مناسب سمجھے اس کو قتل کر دے، ٹھیک نہیں، او یصلبوا، جج مناسب سمجھے اس کو پھانسی دے دے، نہیں، جج مناسب سمجھے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں بھی کٹے گا، بایاں ہاتھ کٹا ہے تو دایاں پاؤں بھی جج اس کا کٹوائے گا، تاکہ یہ اپاہج لاچار ہو کر معاشرے میں عبرت کا نشان بنے۔ او ينفوا من الارض، اگر وہ یہ سب نہیں مناسب سمجھ رہا تو اس کو ملک سے نکال کے کہیں اور دفع کر دے۔ اب جو سزا جج مناسب سمجھے گا وہ اس کو دے گا۔ اب حدود میں تو 100 کوڑوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، یہ معاملہ سزا جو ہے یہ اس کا یہ حدود کا نہیں ہے، بلکہ یہ زجر کے لیے جو دوسرے معاملے ہیں تو یہ اس میں چلا جاتا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ فسادی ہے، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جا سکتے ہیں، ملک سے بھی نکالا جا سکتا ہے، اور بعض علماء تو لکھتے ہیں چاروں کام کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے ان کو ملک سے نکالو ذلت کے ساتھ، پھر واپس بلاؤ، پھر ان کے ہاتھ کاٹو، لوگوں کو عبرت ہو، اس کے بعد ان کو قتل کرو، پھر اس کے بعد ان کی لاش کو پھانسی دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آئندہ کوئی ایسا عمل دنیا میں کرنے والا بندہ پیدا نہ ہو۔ اب یہ ہے اسلام کا قانون، لیکن انہوں نے پیش کیا کہ لوگوں کو یوں سمجھ آئے کہ اسلام بے بس مذہب ہے، حالانکہ اسلام جتنا اسٹرکٹ ہے اس معاملے کے اندر کوئی مذہب دنیا کا اتنا سخت نہیں ہے۔ اب یہ تو خیر اس کے بارے میں تھی۔ اب دوسری بات، آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی جو پیچھے ایک آنے والی ہوا ہے، وہ کیا کہ یہ جو میڈیا میں ایک دم اس بچی کے واقعے کو اتنا اچھالا گیا اور جگہ جگہ ٹاک شوز ہونے لگے اور جناب بیان آ رہے ہیں، ہر بندہ اپنے ہی جو ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر یہ چکر کیا ہے؟ اب آپ ذرا توجہ سے سمجھیں۔ 2015 کے اندر اسی قصور کے اندر 451 ایسے واقعات ہوئے جن میں بچوں سے زیادتیاں ہوئی، لیکن ایک واقعہ بھی میڈیا نے اس طرح کا بھی ہائی لائٹ کیا ہے؟ بالکل نہیں، وہ سارے دب گئے۔ پھر 2016 میں چند بچوں سے زیادتیاں ہوئیں، ان کی فلم بنی، اور پھر وہ نیٹ پر دیکھ کر اس بندے نے کتنے ڈالر کمائے تھے ان فلموں کی وجہ سے، پھر وہ بندہ پکڑا بھی گیا، لیکن وہ سارا معاملہ دبا، میڈیا نے بالکل اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، دبا دیا۔ پھر 2017 کے اندر 129 واقعات ایسے درج ہوئے جن میں بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سارے واقعے دب گئے۔ اب ایک دم 2018 آیا اور ایک بچی کے ساتھ وہ واقعہ ہوا، دھما دھم ہر ٹی وی والا جناب اتنی کوریج دے رہے اس کو۔ یہ سب کیا ہے ایک دم کہ ابھی پچھلے 3 سالوں میں اتنا کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں حرکت ہوئی، اور اب سال چڑھتے ہی ایک واقعہ ہوا اور اتنا جناب اس کا شور مچ گیا۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ وہ سازش کیا ہے کہ ہمارے ملک میں اب قریب اسمبلی میں ایک بل پیش ہونے والا ہے، اس کا نام ہے سیکس ایجوکیشن بل، کہ اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنسی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ ان کو جنسی تعلیم دیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، اس کے بعد یہ بچے پھر اپنی حفاظت خود کر سکیں گے اور ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ لہٰذا وہ سیکس ایجوکیشن بل پاس کروانے کے لیے یہ شوشہ مچ رہا ہے، تاکہ لوگ ضرورت محسوس کریں، ہاں جی بالکل ہمارے بچوں کو کچھ تو پتہ ہونا چاہیے۔ اب بچوں کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اب یوں کہا کہ بیٹا تم شلوار نہیں اتار سکتے، وہ کہتا میں اتار سکتا ہوں، نہیں اتار سکتے، اتار کے دکھاؤ۔ بچہ تو معصوم ہے، جلدی سے اتار دے گا۔ اب اس کو سکھایا جائے گا کہ تم نے نہیں اتارنے۔ اب دیکھیں یہ جو سیکس ایجوکیشن بل ہے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جن ملکوں میں یہ پہلے سے پاس ہو چکا ہے
اور وہاں پر اسکول میں بچوں کو جنسی تعلیم دی جاتی ہے، پہلے یہ دیکھیں ان ملکوں کا حال کیا ہے. میں تھوڑی سی آپ کو ان کی کارگزاری سناؤں تاکہ ہمیں اندازہ. دیکھو نا، ایک بندہ بیمار ہے تو اس کو کوئی بندہ کہتا ہے یار تو ہے والی دوائی کھائے، بڑی زبردست دوائی ہے. وہ کہتا ہے 1 منٹ پہلے کسی نے یہ دوائی کھائی ہے کہ جی ہاں 4 بندیاں نے کھا دی ہے. ہوں چاراں کو جا کے پوچھے گا بھائی تسی یہ چاراں نے دوائی کھا دی تانوں کوئی فائدہ ہویا؟ وہ کہے گا بھائی فائدہ کی ہویا، ساڈا تے مرض ہور ود گیا. اب بتاؤ ایسی دوائی کوئی کھانے کو تیار ہوگا؟ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اسکول میں جنسی تعلیم دو. ہم کہتے 1 منٹ پہلے ایسی انہوں کو پوچھ لیے جنہوں نے دیتی ہے، انہوں دا کی ان کے بچے بچ گئے ہیں؟ آیا ان کا معاشرہ جنسی تشدد سے پاک ہو گیا ہے؟ اب یہ سمجھے 2010 کے اندر آسٹریلیا کے اندر اتنا بدترین واقعات ہوئے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. وہ کیا؟ 2010 میں آسٹریلیا کے اندر اولڈ ہاؤس بنے ہوتے جہاں بوڑھے مرد بوڑھی عورتوں کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وہ وہیں پڑے رہتے ہیں بیچارے. اولڈ ہاؤس سے بوڑھے مرد اور عورتوں کو اغوا کر لیا گیا. ارے بھائی کہاں چلے گئے؟ پھر چند دنوں کے بعد پتا چلا کہ جن نوجوانوں نے ان کو اغوا کیا انہوں نے ان بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے. یہ اس معاشرے کا حال ہے جہاں بچوں کو اسکول میں جنسی تعلیم دی جاتی ہے. دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ یہ فطرتی بات ہے. جو لوگ سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نفسیات کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ جو چیز انسان کو پڑھائی جاتی ہے انسان اس کو سوچتا ہے، اور جس چیز کو انسان سوچتا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور جس چیز کو انسان دیکھتا ہے وہ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر جب وہ چیز اس کے اندر آئے گی وہ اس کی فطرت بن جائے گی. پھر آپ اس سے وہ جدا کرنا چاہیں گے جدا نہیں ہوگی. اب جن بچوں کو اسکول میں جنسی تعلیم دی جاتی ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جنسی خواہشیں ان کے اندر ایسی رچ بس جاتی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا جو میں نے ابھی بتایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 2014 کے اندر امریکہ کے اندر یہ رپورٹ شائع ہوئی، اور یہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر اب بھی رپورٹ موجود ہوگی کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یعنی امریکہ کے اندر صرف 1 سال کے اندر 2 ملین لڑکے اور 22 ملین عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. 2 ملین لڑکے، پتہ کتنا ہوتا ہے 2 ملین؟ 20 لاکھ. اور 22 ملین عورتوں کو 1 سال کے اندر امریکہ کے اندر جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ جبری زنا ہوئے ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بچوں کو جنسی تعلیم دی جاتی ہے. ساڑھے تے تو 1-2 ہو گئے تھے انہوں نے رونا پہ گیا، اور ان کی کروڑوں ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی. پھر یہ جو امریکہ کا سابقہ صدر تھا باراک اوباما، اس نے اس رپورٹ کے بعد یہ اعتراف کیا کہ امریکہ میں ہر سال بہت سی بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں. اب جو بچیاں گھروں سے بھاگتی ہیں ان میں 36% بچیاں وہ ہیں جن کے گھر چھوڑنے کا سبب کیا بنتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے ہمارا سگا باپ، سگا بھائی، سگے رشتہ دار ہمیں جنسی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، تنگ آ کر ہم اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں. 36% بچیوں کا بیان یہ آیا ہے. یہ اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں جنسی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو. اب آپ بتاؤ یہ کیسی عجیب بات ہے. پھر یورپین یونین جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی ایک یورپی یونین بنی ہوئی ہے. انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی کہ یورپی ممالک کے اندر 1 سال کے اندر 1,20,00,000 عورتوں کو جبری جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے صرف 1 سال کے اندر. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، جرمنی کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ مرد عورتوں کا ایک گروہ ہے. ان کو کہتے ہیں اینیمل لورز، جانوروں سے محبت کرنے والے، جانوروں کے عاشق. یہ اینیمل لورز کیا کرتے ہیں؟ عورت جو خواہش مرد سے پوری کروانی ہوتی ہے مرد سے نہیں کرواتی، جانوروں سے پوری کرواتی ہے. اور مرد نے جو خواہش عورت سے پوری کرنی ہوتی ہے عورت سے نہیں کرتا، جانوروں سے کرتا ہے. اس گروہ کو اینیمل لورز کہا جاتا ہے. اب یہ نشانی اور یہ شکل ہے اس معاشرے کی جس معاشرے میں بچوں کو اسکول میں جنسی تعلیم دی جاتی ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں جب آپ کے بچوں کو اسکول میں جنسی تعلیم دی جائے گی تو کیا خیال
خیال ہے ہمارے بچے شریف بنیں گے، وہ بابا فرید پیدا ہوں گے، وہ اسی طرح کے بچے پیدا ہوں گے۔ اب دیکھیں اس کے نقصان کیا ہے۔ اب یہ چھوٹا بچہ، اب ہم چھوٹے بچے کو بیٹھ کے، جو بڑے حضرات ہیں یہ سمجھے اس بات کو، آپ 10 سال کے 9 سال کے بچے کو سکھانا چاہیں کہ صحبت کیا ہوتی ہے، جماع کیا ہوتا ہے، انزال کیا ہوتا ہے، کیا اس کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی؟ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن وہ پریشان ہو کر سوچے گا ضرور بستر میں لیٹا لیٹا یہ کیا ہوتا ہے جماع، کیا ہوتا ہے انزال۔ اب جب 5-6 سال کے بچے کو یہ بتایا جائے کہ کوئی تم سے یوں کرے تو تم نے شور مچانا ہے، شور مچانا تو اسے بھول جائے گا، وہ جو یوں کرے وہ اس کو سوچتا رہے گا وہ یوں ہوتا کیا ہے۔ اب یہ وہ جنسی تعلیم بچوں کو جب دی جائے گی تو یاد رکھیں یہ بچے کبھی شریف بچے نہیں بنیں گے، یہ شریر بچے بن جائیں گے، کیونکہ ان کی فطرت میں وہ جنسیت آ جائے گی۔ پھر جو کام انہوں نے 15 سال کے بعد سوچنے اور کرنے کے تھے وہ یہ 10-11 سالوں میں کرنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ معاشرہ، وہ لوگ چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ تو ہو گیا گندا، اب مسلمانوں کا پاکیزہ کیوں رہنے دے، ان کو بھی گندا کرے۔ اب اس وجہ سے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا ایک سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنا پیارا ہے، چچا آتا ہے اپنے بھتیجے کو اٹھاتا ہے گود میں، پیار کرتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، تایا آتا ہے بھتیجے کو اٹھاتا ہے، ماموں آتا ہے اپنے بھانجے کو اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہے، اور ہمارے رشتہ دار اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اب جب بچے کو اسکول میں یہ جنسی تعلیم دی جائے گی تو بچہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا، بھئی پتہ نہیں چاچے دی نیت ماڑی تا نہیں، کہ تائے دی نیت ماڑی تا نہیں، کیونکہ جنسی تعلیم میں یہی تو سکھایا جائے گا۔ اب وہ بچہ جو سچا پیار اپنے معاشرے سے لیتا تھا وہ بچہ سچے پیار سے بھی محروم ہو جائے گا۔ یورپ کا معاشرہ اپنے چچا، تایا، ماموں کے پیار سے محروم ہے، سگے باپ اور بھائی کے پیار سے محروم ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہمیں یہ پیار نہیں ملا، ہم ان کو بھی نہیں ملنے دیں گے۔ اب اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر قوانین نافذ ہو جائیں، 1981 میں ضیاء الحق کی حکومت تھی، تو ایک بچہ لاہور میں اغوا ہوا تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر اس کو قتل کیا گیا، اس کے قاتل کو پکڑا گیا، 3 دن کے اندر سزا سنائی، پھانسی چڑھائی، صبح فجر سے لے کے مغرب تک اس کی لاش لٹکی رہی اور سب لوگ گزرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اس واقعے کا اثر کیا ہوا اس سزا کا؟ اس کے بعد 1981 سے لے کے 1951 تک 10 سال تک لاہور میں کوئی بچہ اغوا نہیں ہوا۔ اسلامی سزا کا اتنا اثر ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی سزائیں 4 دیواری میں ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ میڈیا کا شور مچانا اور یہ سارا، یہ کوئی زینب کے والدین سے اظہار محبت نہیں ہے، اظہار افسوس نہیں ہے، یہ پیچھے سے ان کو ایک شے ملی ہوئی ہے، پیسے ملے ہوئے کہ تم نے اب یہ بل پاس کروانا ہے، اب ٹاک شوز ہوں گے، اس میں سیکس ایجوکیشن کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جائے گا، اس کی اہمیت بتائی جائے گی، پھر کیا ہوگا، اسمبلی میں قانون جائے گا، پاس ہوگا۔ یاد رکھیں اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو آپ کے وہ بچے، ہمارے 100 میں سے الحمدللہ 80-85 بچے ہمارے معاشرے کے باحیا ہوتے ہیں، کوئی 10-15 بگڑ بھی جاتے ہیں۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا پھر یوں ہو جائے گا کہ 10-15 شریف نکلیں گے، 85 ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہوں گے، پھر وہ بچے آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے، وہ سینموں میں نظر آئیں گے، اچھی طرح یاد رکھنا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، آپ اپنے اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کے ہیڈ ماسٹرز کو، ان کی انتظامیہ کو ابھی سے انفارم کر دیں۔ اگر حکومت کی طرف سے آپ کے لیے کوئی تجویز آپ سے پوچھی جائے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، خبردار آپ نے ہاں میں جواب دیا، ہم اپنے سب بچے آپ کے اسکولوں سے ہٹائیں گے، انہوں نے دھمکیاں دیو گے تو سدھے ہوں گے، پھر یہ احتجاج ہمارا آہستہ آہستہ اوپر چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایسی گندی تعلیم سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔